الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابة من المہاجرین والانصار ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں ایک شخص وہ شیعہ کے مقدسات کی توہین کیے جا رہا ہے، انہیں گالیاں دیے جا رہا ہے. شیعہ کے جو ائمہ ہیں ان کو ننگی گالیاں دے رہا ہے. یہ سوشل میڈیا پہ وائرل چل رہی ہے اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. امریکہ یا دوسرے جتنے بھی کفریہ طاقتیں ہیں ان کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہے. جہاد تو شیعوں کے خلاف ہے. شیعہ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کی توہین کرتے ہیں، یہ دین سے خارج ہیں وغیرہ وغیرہ. اور وہ نفرت کی جو بولی ہمارے ہاں عام طور پر جو انتہا پسندوں اور تکفیریوں کی جانب سے بولی جاتی ہے اس کا کھل کے اظہار کر رہا ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ادارے کہاں پر ہیں پاکستان کے اندر، نیشنل ایکشن پلان کہاں پر ہے. اداروں کے اوپر ایک سوال ہے کہ ایسی چیزیں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں، آگ لگ جاتی ہے، شیعہ سنی فسادات شروع ہو جاتے ہیں، بعد میں خیال آتا ہے کہ جناب تکفیریت کو روکا جائے یا اس پر کیا کرنا چاہیے. ہمارے ہاں غالباً مجھے لگتا یوں ہے کہ انتظار کیا جاتا ہے کہ فسادات ہونے دو، لڑنے دو لوگوں کو آپس میں. جب یہ لڑتے رہیں گے تھک جائیں گے، تھک جانے کے بعد یہ بیٹھیں گے، روئیں گے، تھوڑے دن چیخیں گے، چلائیں گے اور ہم اپنی حکومت کرتے رہیں گے. یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے قومی طور پر، ہمارے جو انتظامیہ ہے اس نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اس کو ہونے دو. بعد میں جو ہے وہ روتے پیٹتے رہیں گے اور کہیں گے کہ جی بیرونی طاقتیں ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہیں. تو پہلے تو سوال یہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس کو پہلے کیوں نہیں روکا جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ شخص جو شیعہ مقدسات کی توہین کر رہا ہے، تو پہلے میں یہ بتاؤں کہ شیعہ کے کون سے مقدسات، یعنی ائمہ اہل البیت علیہم السلام کیا صرف شیعوں کے ہیں؟ وہ تو اہل سنت کے بھی ہیں. تو یہ صرف شیعہ مقدسات کی توہین نہیں، یہ اسلام کی توہین ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ائمہ اہل بیت، مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ اور آپ کی اولاد مطہرہ، کیا یہ صرف شیعہ کے مقدسات ہیں؟ یہ تو اہل سنت کے بھی ہیں نا. تو اہل سنت علماء کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کی جب سامنے آتی ہے بات، پہلے شیعہ کی اذان کو کراچی میں دہشت گردی کہا گیا، علی ولی اللہ کو دہشت گرد کہا گیا. میں نے نہیں سنا کہ کسی شیعہ عالم، کسی سنی عالم نے اس کے اوپر اسے کنڈیم کیا کہ بولا ہو کہ جی یہ غلط ہوا ہے. میں نے اس کے اوپر برملا ایک بات کہی تھی، میں نے کہا تھا کہ اگر یہ بات دہشت گردی کہہ رہے ہیں تو خود یہ دہشت گرد ہے. دوسری بات یہ ہے، اب جو اس طرح کی یہ چیز ہمارے سامنے آئی ہے، ہمارے اہل سنت کے ذمہ دار علماء وہ سامنے آئیں اور اس پر اپنا موقف ریکارڈ کریں کہ کل کو خدا نہ خواستہ اگر کوئی شیعہ ذاکر وہ اس کا جواب دینے کے اندر وہ صحابہ کرام کی توہین کر دے، پھر ہم اس کو لے کے بیٹھیں گے شیعہ صحابہ کرام کی توہین کرتے. اور جب یہ اس طرح کی بات ہوتی ہے ہم خاموش ہو جاتے ہیں، زبانوں کو ہمارے تالے لگ جاتے ہیں، ہم اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتے. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر یہ ویڈیو کیا ہے اور اس ویڈیو میں یہ کیا کہہ رہے ہیں. میں تھوڑی سی ویڈیو آپ کے سامنے چلاتا ہوں اور ساتھ میں بتاتا ہوں. السلام علیکم. نیمو کورمی جان سے ټول سنیانو ته سلام، بیا ټول دنیا مسلمانانو ته معترف اسپیشل دو سلام. سلام کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں ما روس جهات نه دی روا، ما دی انډیا څخه جهات نه دی روا، ما دی امریکایانو څخه جهات نه دی روا، ما صحیح جهاد کورمی جان سے شیعاگان دی پاکستان شیعاگان سره ما جهات روا دی. کہہ رہے ہیں کہ روس کے خلاف جہاد میں نہیں سمجھتا ہوں، امریکہ کے خلاف نہیں، بھارت کے خلاف نہیں، شیعوں کے خلاف، اور شیعہ جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کے خلاف جہاد کو میں صحیح کہتا ہوں کہ ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. اور اس کا جہاد کا مطلب کیا ہے؟ یہ جہاد سے مراد یہی رہتے ہیں مارو ان کو. چې کوم سړی دغه دونه بل ته جهات اچي هغه جهات نه کېږي، والے چې مشرکین دلته پرته دي، مرتد پرته دي، مرتد کافر. یہ شیعہ مرتد ہیں، کافر ہیں، ان کو مارنا چاہیے. اداري کافر د مرتد کافر دا دي، داسې لکه اسلام جرړه ورکه کوي، لکه یو ونې ته چمجای ولګېږي پوشپ کې لګاوي ونه نسکوره کی، دا داسې کافر دي که نه پوش. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کے اندر ایسے جیسے ایک درخت کو کوئی کیڑا لگ جاتا ہے، پھر وہ اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کو کھا جاتا ہے. تو یہ شیعہ اسلام کے اندر کیڑے ہیں. د مسلمان جرړه ورکه کوي، جرړه
وی خولي ورکی کوي دا قرآن ته زیاړي کی مسلمانوں کی جڑیں کاٹتے ہیں قرآن ته زیاړي کی دا مکی ته زیاړي کی دا پیغمبرانو ته زیاړي کی یہ قرآن کو گالیاں دیتے ہیں، مکہ کو گالیاں دیتے ہیں، رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، شیعہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ صرف زبان سے کلمہ کہتے ہیں، یہ اسلام کو زیاڑے کہتے ہیں، زیاڑے پشتوں کے اندر نا گالیاں کہتے ہیں۔ وکا یوال غسل وکا ایمون روړه بیا کلمات تیروا په نوول خلی کلمات تیروا او جوټه نجسه لکه یغره خنزیر دلدلې ودا سي خنزیر یې خنزیرا پوشی تو پنول شیعہ خنزیر ہیں، جھوٹے ہیں، نجس ہیں، غسل کر لیں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ څنګه کلمات تیروي لکه زلزانو پیژنه لکه اسلامو پیژنه ای خنزیرانو دي کورم شیعه خنزیرانو لکه زنونو و پیژنوي لکه خنزیر دی غرنه روبزي پوشی داسې خنزیرانو یې پوشی ول غسل وکا بیا کلمات تیروا بیا یتونه یا غلط یتونه یا په غلط روانه یا پوشوي ته مغاتی ځون ته مسلمان ته ما کې ایتونه لوی کافر تونه لوی په ټولې دنیا کې تونه لوی کافر نشته دی ټول خمینی دی ول لوی کافر دی شیعوں سے بڑا لوی مطلب بڑا کافر پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے شیعوں سے بڑا۔ بیا تاسو لوی کافرون یوي الله متبا برباد کا الله مغار کو پار کا پوش سنیګره پوش ویل ته ونه کوي جړړې ورکه کوي د هغه خمینی استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ وہ کفریات ہیں کہ جو میں نہیں سمجھتا کہ اسلام کے اندر کسی اور نے اسلام کو اس طرح کی گالیاں دی ہوں گی۔ آخر میں خمینی صاحب کو انہوں نے گالیاں دی، یہ خمینی صاحب انسان ہیں، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں نا وڑا بی بی، میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ یہ کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، اب آپ سوچیں کہ اس سے بڑی مطلب اسلام کی عمارت کو کون گرا رہا ہے؟ شیعہ گرا رہے ہیں یا ان جیسے تکفیری لوگ کر رہے ہیں؟ تو یہ تو ایسی گالی ہے کہ مطلب مسلمان کے لیے کسی کو بھی اس کے جذبات کو مشتعل کر سکتی ہے، اور اس کے جو جواب آپ دیکھ لیں کہ شیعہ نے کس طرح صبر کیا ہوگا۔ شیعہ چھوڑیں، مسلمان کے لیے کیا حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا امام حسین کی اولاد مطہرہ، کیا وہ اہل سنت کے لیے پاک نہیں ہیں؟ کیا وہ اہل سنت کے لیے مقدس ہستیاں نہیں ہیں؟ کہاں ہیں ہمارے سنی علماء؟ کیوں نہیں بول رہے اس پر؟ چھوٹی چھوٹے واقعات کے اوپر ہمارے سنی، میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر جو مشہور سو کارڈ ہمارے اہل سنت کے جو مشہور علماء ہیں، شادیوں پہ بیانات ان کے ہوتے ہیں، ان کے بیانات ہوتے ہیں کھجوروں کے فوائد، زیادہ شادیاں کرنے کے فوائد، ان کے بیانات ہوتے ہیں صحت، مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں، جی آپ مسواک یوں کریں، آپ فلاں یوں کریں، چھوٹی سنت یہ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ فلاں، اس پر سارے کوئی آدمی اگر شیعہ کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا اس پر کفر کے فتوے لگا دیں گے۔ لیکن اس طرح کی جو بات ہوتی ہے اس پر ہمارے جو سارے سنی علماء اوپر سے لے کر نیچے تک سارے خاموش، پتہ نہیں ان کو کیوں خاموشی، یہ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ کون سا سانپ سوکھ جاتا ہے ہمارے لوگوں کو؟ کیوں اس پر بات نہیں کرتے ہیں؟ ورنہ تو آپ ان کے ماشاءاللہ ان کے بیانات دیکھ لیں، ان کی کلپ دیکھ لیں، ہم ان کی بات بھی کریں گے، آپ کو کہیں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی شیعہ سنی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو پھر آپ آگے بڑھیں نا، بات کریں۔ تو مجھے تو دلی طور پر بہت تکلیف ہوئی ہے، بہت تکلیف اس شخص کی بات سن کر۔ یہ شیعہ کو جتنی بھی گالیاں دے دے، مجھے کوئی شیعہ سے کوئی جو ہے نا مسئلہ نہیں ہے، شیعہ کو اگر کوئی گالی دیتا ہے، ان لوگ ہیں فرقے لوگ گالیاں دیتے رہیں گے، لیکن آپ جو اہل البیت علیہم السلام ہیں ان کو گالیاں دے رہے ہیں، اور ہم لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، بات کرتے ہیں کہ نپور شرما نے یہ کر دیا، فلاں جو ہے وہ سلمان رشدی نے کتاب لکھ دی، ہمارے ہاں بڑے مظاہرے ہوتے، احتجاج ہوتے، لیکن اپنا شخص جب ہمارا مسلمان وہ شیعہ کو مارنے کی بات کرتا ہے، مسلمانوں کو قتل کرنے کی اور ائمہ اہل بیت کی توہین کرتا ہے، سب خاموش ہو جاتے ہیں، نہ قانون نظر آتا ہے، نہ کوئی احتجاج ہوتا ہے، نہ کوئی مظاہرہ ہوتا ہے، نہ کوئی باہر ہم کوئی ویڈیو بیان سنتے ہیں مشہور علماء کے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سب لوگ فرقوں کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ نہیں بھئی، اپنا بندہ ہے، ہمارے فرقے کا ہے نا، ہم نے بول دیا تو جو وہ عصبیت، وہ جو اپنا تعصب ہے نا، وہ ہوتا ہے۔ اب میں اہل تشیع کے علماء کے پاس گیا، میرے خلاف سوشل میڈیا پہ مہم شروع کر دی،
جی یہ رافضی ہے، شیعہ ہے وغیرہ فلاں. میں نے خود اپنی زبان سے کیا کہا ہے کہ میں شیعہ ہوں. آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں لیکن آپ کے لوگ افراد کیا کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آتی ہے. تو اب اس طرح کی بات پر سب سے پہلے تو یہ ہمارے علماء وہ اس کی مذمت کریں. اور جو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں اگر ہم نے اس کو روکا نہیں تو پاکستان کو پھر سے اسی دلدل میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شیعہ سنی نفرتیں ہوں، یہاں پر لوگ لڑیں اور بیرونی اہلکار وہ اس پر خوش ہوں، اور مسلمانوں کی وحدت کو، انسانیت کو پھر سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حق سچ سمجھنے اور بولنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.